سگین اب آپ کو بتائیں کہ کسی بھی صحت مند انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر ہیلدی ہو. اگر وہ نہیں ہے تو یقیناً وہ فزیکلی ہیلدی نہیں ہوگا. ایک اور اندازے کے مطابق پاکستان میں 36% لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو ریشو ہے یہ زیادہ ہوگی کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہر 10 میں سے 9 بندہ ایسا ہے جو کہ آج کے وقت میں انزائٹی کا یا کسی نہ کسی طرح ڈپریشن کا شکار ہے. ضروری یہ ہے کہ ذہنی اور نفسیاتی جو ہماری صحت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اب یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے جذبات ہے، احساسات ہے، جو رویے ہے وہ دوسروں پر اور اسپیشلی ہماری اپنی زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن لوگ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اور فیصل میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی میں کبھی کسی سے کہوں نا کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، کسی سے کوئی مشورہ لیں تو وہ برا مان، وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب انہیں کیا لگتا ہے کہ ہم پاگل ہیں. تو یہ ایک ایسی سوچ بن گئی ہے جس کو معاشرے سے ختم کرنا بے حد ضروری ہے. اچھا وہ پاگل ہوتے رہیں گے لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ اوکے آپ پاگل نہیں ہیں، نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو ڈسکس کرنا ہے نا، ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نفسیات ڈاکٹر شرمین خان ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو ویری مچ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہی چیز جو میں فیصل سے کری تھی، یہ تو ہم بعد میں آئیں گے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس کا آپ کی زندگی پہ کیا امپیکٹ ہے. لیکن آپ نے بھی یہ چیز فیس کی ہوگی اور یہ چیز نوٹ بھی کی ہوگی کہ لوگوں کو آپ کبھی کہیں کہ آپ کسی سے مشورہ کر لیں یا کسی سے ڈسکس کر لیں یا کوئی تھراپی آپ کرا لیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ ہاں، کیوں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں. یہ سوچ کیوں ہے لوگوں کی کہ یا ہماری سوسائٹی میں یہ ابھی تک اویئرنیس کیوں نہیں ہے کہ اوکے مجھے جاننا ہے، کسی سے مشورہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے؟ دراصل ہمارا جو ایک صحت کی طرف ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی تبھی جاتے ہیں جب دل کا دورہ پڑ جائے یا کینسر ہو جائے، بخار کھانسی کے اندر کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کہ کیا وہاں جائیں گے 6 اور مسئلے نکلیں گے، تو بہتر ہے کہ نہ جائیں. اور اگر اینٹی بایوٹک بھی ڈاکٹر نے دے دیے اور بولا ہے 6 دن کھانا ہے تو ہم 2 دن کھانے کے بعد بولتے ہیں بس طبیعت ٹھیک ہے، دوائی کے اوپر عادت نہیں ڈالنی. تو اسی طرح اگر آپ جسمانی بیماریوں کے لیے یہ نظریہ رکھتے ہیں تو نفسیاتی بیماریاں جو سوچ کی پریشانی کی ہوتی ہیں اس کے لیے کسی کے پاس جانا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، بات کرنا، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے، کون سا ہم مر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں ہر کوئی آج کل انزائٹی کا شکار ہے، ہر کوئی ڈپریشن. میرے خیال سے شاید میں بھی کسی نہ کسی طور پہ ڈپریشن میں آ جاتی ہوں، فیصل بھی آتے ہیں کیونکہ ہماری روٹین ایسی ہے نا. اچھا اس میں اگر کوئی شخص ڈپریشن میں آ رہا ہے اس کو پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے یہ ضروری ہے یہ پتہ ہونا کہ اداسی یا پریشانی ہم سب کو ہوتی ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے. ڈپریشن انزائٹی کا جو لفظ ہے وہ بھی ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے. مگر جو بیماری ہوتی ہے ڈپریشن یا انزائٹی کی، اس کے اندر ہمارا کام اور ہماری سوشل لائف امپیکٹ ہوتی ہے. تو اگر کوئی زیادہ باہر نہیں جا رہا یا کام میں دل نہیں لگ رہا پھر وہ ایکچولی بیماری ہوتی ہے ڈپریشن یا انزائٹی کی. اور اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے تو ضرور کسی سے بات کریں. ماہر نفسیات ایک سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں، ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اور پھر کاؤنسلرز ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا کہ اس پوائنٹ پہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی ضروری ہے. رائٹ. اچھا اب شمین سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ دیگر میڈیسن فیلڈز میں بھی یہ کویکس ہوتے ہیں تو اس فیلڈ میں ریگولیشن کیسی ہے؟ پاکستان میں رجسٹرڈ سائیکائٹرسٹ جو MBBS ڈاکٹر ہیں جو پوسٹ گریجویشن سائیکائٹری میں کرتے ہیں کوئی تقریباً 500 ہیں. ٹھیک ہے. جہاں رہی بات سائیکالوجی کی تو سائیکالوجی کی کوئی گورننگ باڈی نہیں ہے پاکستان میں. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں آپ کو منیمم ماسٹرز یا PhD ہونا ہوتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے. تو اس کے اندر بھی اگر آپ کبھی نفسیاتی مدد ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کم از کم ماسٹرز ڈگری ہو سائیکالوجی یا کسی ریلیٹڈ فیلڈ میں ہو. اور اس کے اندر بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ میرٹل کاؤنسلنگ میں یا چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرز میں. تو یہ بھی دیکھنا کہ جب آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں ان سے پوچھنا کہ آپ کا ماسٹرز کس چیز میں ہے، آپ کی ایکسپرٹیز کس فیلڈ میں ہے اور آپ کن چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ اس سے تو پھر یقیناً نقصان زیادہ اٹھانا پڑتا ہوگا. ظاہر ہے کہ جو ڈگری ہولڈرز آئیں گے جو واقعی میں آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں وہ تو بیچارے پیچھے ہیں اور باقی لوگ آگے ہیں. جی یہ تقریباً ہوتا ہے مگر
میں کہوں گی کہ جو لوگ نفسیاتی مدد ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں، کیونکہ ان کی بھی ایک ذمہ داری اپنے طرف ہوتی ہے نا، اور وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا شرمین، مجھے بتائیں کہ میں یہ مثال دے رہی ہوں کہ جیسے میں کسی ڈپریشن کا شکار ہوں، کتنا ضروری ہے کہ جو میرے ساتھ بیٹھا شخص ہے وہ ایک اچھا لسنر ہو، بجائے اس کے کہ میں اگر اس کو کوئی بات بتا رہی ہوں وہ کہے کہ نہیں پہلے تو میری بات سنو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں دوسرے کو بولنے کا موقع دینا چاہیے، جو ہم اکثر نہیں دیتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک گلوبل لیول پہ سب کچھ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بس اپنی باتیں کر لیں، کوئی مجھے سن لے۔ کیونکہ فیصل ایکسپیرینس کر چکی کہ مجھے بہت جلدی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں فیصل بس میری ساری باتیں سنو، تم ابھی چپ رہو، پہلے میری بات سنو۔ اینڈ ایم اے گڈ لسنر۔ نہیں، نو ڈاؤٹ ہی از۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے تو میاں یا بیوی میں سے کسی ایک کو اچھا لسنر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے کسی ایک کو اچھا لسنر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اماں ابا ہیں، بچوں کے ساتھ اماں ابا کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یا تو بچے جو ہیں وہ صحیح طرح بتا نہیں پاتے یا اماں ابا سن نہیں پاتے صحیح طرح۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اس کے میں ایک دو ٹپس دے سکتے ہیں۔ اس کو ایمپیتھیٹک یا ہمدردی سے سننا کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ کہ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے ان کو دیکھیں، فون سائڈ پہ رکھ دیں، صرف ان کی باتوں پہ غور کریں، اور اگر آپ نے کہا ہے کہ ہاں کل میں بچوں کا ہوم ورک کرائی تھی اینڈ بہت مشکل تھا، رائٹ، تو دین میں آپ کو واپس بھی دہراؤں، اچھا بہت مشکل تھا، کیا ہوا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک انٹرسٹ آ رہا ہے ڈیولپ ہو۔ ہاں، اور اگر میں ایسے کر کے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ کیا میں کہوں گی ادھر منہ تو میری کیا بات سنی ہوگی شرمین نے۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو یہ ایک دو چیزیں ہیں کہ واپس بتانا سوال، اور ان لوگوں کو وہ اسپیس دینا۔ اور جہاں میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے اس کے اندر میں ایک ایکسرسائز دیتی ہوں کہ روز اگر صرف 20 منٹ نکال دیں اپنی زندگی کے، جہاں 10 منٹ آپ بات کریں، 10 منٹ میں بات کر رہی ہوں، اور ایک دوسرے کی بات سن لیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور آپ کا رشتہ زیادہ مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ شرمین، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، گفتگو کر رہی تھیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی تو باتیں سناتے رہتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ دوسرے کو تو سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔